اے انسان، اگر تیرے اوپر احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہم نے کیا ہے، احسانوں میں سے سب سے عظیم ترین احسان اگر تجھ پہ کیا ہے، منا، لام اور قد قسم کے محل میں ہوتا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں اگر تجھ پر کوئی احسان ہم نے کیا ہے، ہم قسمن کہتے ہیں کہ اگر تجھ پر ہم نے کوئی احسان کیا ہے، اگرچہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کھڑی ہے اپنے محل میں، لیکن اگر ہم نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیری سوچ کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے تجربات کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیرے شعور کے حوالے نہیں کیا، اور ہم نے تجھے تیرے نفس کے حوالے نہیں کیا، ہم نے تجھے تیری زندگی میں حق کے رستے کو ڈھونڈنے کے لیے بعث فیہم رسولا من انفسہم انبیاء بھیجے ہیں، ہم نے نبوت کے سلسلے کو وجود دیا، ہم نے اس ہستی پہ اس سلسلے کو، اس کی ابتدا کی جس سے ہم نے بتایا کہ یہ دنیا، یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور تو کیا ہے اور میں کون ہوں۔ یہ تجھے تیری عقل کے سپرد نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے، تو اپنی حساب کتاب اور ریاضی استعمال کر لے، اپنی ترکیب اور تدبیریں کر لے جاننے کے لیے کہ کیا ہے یہ زندگی اور کیوں ہے یہ زندگی۔ ہم نے نبیوں کے سلسلے کو ابتدا کی تیرے لیے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ وہ باتیں ہیں آج، بہت باتیں ہیں آج، بہت فکریں ہیں اس فتنے کے دور میں کہ نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے، نبوی منہج یہ ہے۔ قرآن دیتا ہے نبیوں کے مشن کی منہج، یہ اصل بنیاد، یتلو علیہم آیاتہ، ان سب نبیوں نے اپنے دور کے اندر اللہ کی کلام کی تلاوت کی ہے۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، نفس کا تزکیہ کرایا ان انبیاء نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم کی مسندیں قائم کی انہوں نے، تعلیم کے ادوار شروع کیے انہوں نے، علم پڑھایا انہوں نے، وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت اور فن سکھایا ہے کہ اس علم کو کس طرح بانٹنا ہے لوگوں میں۔ نبوت کا اصل مشن لوگوں کا تزکیہ ہے۔ سب سے پہلے قوموں کے اندر کی بیماریوں کو صاف کیا انہوں نے، آ کے امراض القلوب اور اوہان القلوب جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر انہوں نے علم کی روشنیاں ڈالی ہیں، تعلق قائم کرایا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ قائم کیا گیا ہے صدیوں سے۔ جب قوموں نے اللہ سے تعلق کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنایا ہے، اس وقت لازم تھا اس زمین پر کہ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا اور وہ آ کے اس تعلق کو توڑتا جو مخلوق کے ساتھ قائم کیا ہوا انسان نے، اور وہ اس تعلق کو اللہ کے ساتھ پھر جوڑتا، وہ ان کی نفسیات پر دن رات کام کرتا، وہ پتھر کھاتا، ان کے ظلم و ستم سہتا، قوم کی بدماشیاں، تکبر اور اناد کے سامنے توحید کا دیا جلاتا اور اس وحدانیت کو قائم کراتا، ان کے دلوں کو آسمانوں پر لے کے جاتا، اور قوم پھر گمراہیوں پہ چلی جاتی، اور پھر اللہ ایک نبی بھیجتا، لقد ارسلنا الی قومہ، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہر بستی، ہر قریے کے اوپر اللہ کے ایمبیسڈرز، اللہ کے پیغمبروں نے دل اور آسمان کے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بیچ کے وسیلے کو کاٹا ہے، ہر بیچ میں جتنے بھی انٹرمیڈیٹس ہیں اس کو کاٹا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔
اور جب انبیاء اس دنیا سے جاتے وہ تعلق پھر ٹوٹ جاتا اور لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے آ جاتے، کیونکہ اللہ میں نقص تو پیدا کیا نہیں جا سکتا تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون و سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ اللہ کہ اس کے ساتھ ایسی صفت جوڑی جائے جو مخلوق کی صفت ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کو زمین پر لا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے زمین والے کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے شرک کے وہ باب قائم کیے، اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو انسان کا نہیں، جو انسان اور اس مخلوق کا تھا نہیں، کیونکہ اس سے منجن بکتا ہے۔ ڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے یہ فیکٹری شرک کی، ڈر پہ شرک کی فیکٹری کھڑی ہوتی ہے۔ باطل ما فوق الفطرت امیدوں پر کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، عذابوں سے بچنے کے لیے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے شرک کی، اور گارنٹی پہ کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی۔ اور وہ گارنٹی ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھی آخرت کے ساتھ چلنے کا صبر انسان کر نہ سکا۔ اس کو ایک آنکھوں سے دیکھنے والا خدا چاہیے تھا، وہ صبر نہیں کر سکا جو اللہ نے کہا تھا میں دکھاؤں گا کہ قیامت کی صبح تک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک قوم کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، ایک قوم کو تو کبھی قائل نہیں کر سکے گا۔ اس دن یہ کائنات لپیٹ دوں گا میں، جس دن مباحدوں کی جماعت ختم ہو گئی اس دنیا سے، ایک ہمیشہ رہے گی جو تیرے تیز ہواؤں طوفانوں کے اندھیروں کے اندر بھی توحید کا دیا جلاتی رہے گی۔ تو نہیں ان کو آگے پیچھے سے نقصان دے سکتا، الا قلیلا، تھوڑے ہی ہوں گے وہ، اور اگر ایک بھی ہوا تو کانت امت واحدہ، یہ ہمارا چیلنج ہے تجھے ابلیس، وہ اکیلا ایک امت پر بھاری ہوگا پورا۔ اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی۔ تو اللہ کو تو لا نہیں سکتے تھے، انسان کے معیار کے اوپر خود اللہ بن نہیں سکتے تھے، تو انہیں سہارا لینا پڑ گیا اپنے علاقے کے نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، متقی پرہیزگار خدمت گزار لوگوں کا۔ ان کی شان میں کچھ قصیدے بڑھائے گئے اور اتنا بڑھایا گیا کہ انسان کا ان سے تعلق قائم کیا گیا، پھر اس سے تعلق قائم کیا گیا۔ یہ ہے واردات کا انداز اور طریقہ صدیوں سے۔ انداز واردات اللہ کی توحید کے اوپر جو ہے، حق اللہ علی العباد جو ہے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بڑھایا جائے، گفتگو میں، تبصروں میں، قصیدوں میں بڑھایا جائے ایک انسان، اور وہ بڑھاتے ادب کی دہلیز کو کراس کر کے پھر وہ عبودیت کی ڈومین کلیم کرتے ہیں۔ بڑھاتے مخلوق سے الہ بنتا ہے وہ، اور یہ ہر صدی میں کیا ہے لوگوں نے۔ یہ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے کچھ 100,000 سال نہیں ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 لوگ تھے، واد، سوا، یعوق، یعوز، نصر۔ ان 5 کو لے کے اسی شیطان نے، ابلیس نے آ کے 600-700 سالوں کے اندر ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے تحت امام بخاری کہتے ہیں وَلَمَّا يُعْبَدْ، عبادت نہیں کراتا تھا وہ شروع میں، ہلکی ٹچ پھینکتا تھا وہ کہ دیکھو یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، یہ تمہارے صالح لوگ ہیں، وقت لگائے انہوں نے تمہاری بستیوں میں، بھول جاؤ گے یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، پتھر نصب کرو یہاں پر۔ پھر 100 سال بعد آتا، پھر کہتا ہے یہاں پر یہ پتھر بھی ہٹ جائیں گے، پکی کر دو کچھ چیزوں کو۔ پھر قبریں پکی کرنے کا سلسلہ شروع کرایا اس نے،
پھر جب وہ بھی 100 سال گزر گئے پھر آ کے کہندا ہے کہ بھاجن ایتھے رکھن دی وجہ ہے نا تسی انہاں دی تصویر بنا دو. اے تماثیل دا سلسلہ شروع ہو گیا تصویراں بنان دا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہندے نے اپنی صحیح الجامع دے اندر عبادت دا سلسلہ نہیں شروع کرایا انہوں نے. پھر 100 سال بعد آیا پھر آگے کہندا ہے ایتھے دور کتھے آؤ گے تسی شہر دے وشکار چوک دے اندر انہاں دی تصویراں لا دو. پھر آگے 100 سال بعد کہنا ہے جدوں ولما طال علیہم الامد اور جب وقت گزرتے گئے فقست قلوبہم اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا. جیسے وقت گزرتا گیا فقست قلوبہم انہاں دے دل پتھر ہو گئے. علم ختم ہو گیا. علماء کی قدر ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر. اہل علم کا زوال آ گیا اور جہالت چھا گئی. تو اس نے کہا انہاں دے چھوٹے چھوٹے نا بت بنا لو تسی. پھر انہاں بتاں دے نال کہندا ہے انہاں نو پانی دے اندر گھول کے پی جاؤ. تے تبرک دا شرک سب تو پہلے نوح علیہ السلام دی قوم نے شروع کیتا. کچھ کا ری چیک چل رہا ہوگا کہ ٹیک اے چیک آپ سے آڈٹ کریں غلطی شاید ہو رہی ہے. کچھ کو حوصلہ افزائی ہے کہ آگے آئیں ٹیک دا انیشیٹو ٹیک دا لیپ آف فیتھ. کچھ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے آپ ڈر رہے ہیں. اور کچھ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب شروع کیا تھا تو اب پہنچانا بھی پڑے گا. آپ کو آنا نہیں تھا یا تو جو بیچ میں آ کے انسان وہ جو نا اسکریچنگ ہز اون ہیڈ اینڈ تھنکنگ او مائی گاڈ یہ کیا کر دیا میں نے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی ابھی اس لحاظ سے آپ کے اندر. تو ہم تو آپ کے اس سفر کو آپ کی زندگی کے سفر کو آپ کی جنگوں کو آپ کی دوستیوں کو آپ کے سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے اور اس ایکسلنس تک پہنچانے کے لیے آئے. جہاں انا کا قاد جہاں ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوگا اللہ دیکھے گا آپ کو. اللہ کہتا ہے ایمان کی ایکسلنس کیا ہے, ایمان کی ایکچولائزیشن کیا ہے, ایمان کا زینت کیا ہے اور ایمان کی معراج اور ارتفاع کیا ہے. ان تعبد اللہ کا انک تراہ, تجھے اللہ دکھنا شروع ہو جائے. اگرچہ قرآن میں ایک جگہ کھڑا ہے لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کو. لا تدرک الابصار, the eyes cannot see اللہ سبحانہ و تعالی. بٹ اللہ کہتا ہے اللہ دیکھے گا تجھے. وہ کیسے؟ یہ پروسیس ہے پورا, یہ پورا سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے, اور اسی کے ساتھ اپنے اصولوں کو, اپنی ویلیوز کو, اپنے سٹینڈرڈز کو اگر آپ میچ کریں گے جہاں میں آگے جانا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی تمہید باندھنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا کچھ فائدہ ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو سسٹم کے بڑے لوگ میری تردید اور تنقید کر کے مجھے ٹھیک کر دیں گے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی, میں اپنا چیک لے لیتا ہوں آپ کے آگے بات کر کے. آر یو ریڈی ود می؟ یا بور ہو رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, ایسے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا. آر یو ود می؟ ماٹھا ہو گیا لاہور ویسے ہیں اے لوری واقعی. ویسے میں نے لوری ماٹھے ہو گئے میرے, کیونکہ کنہ اور ہریسے زیادہ ہو گئے اور کام اور ایکسرسائز کم ہو گئی. اور پاجن تسی ساڈے نال لے گئے ہو یا نہیں؟ ہاں دیٹس مور لائک اٹ یو نو. سو ناؤ دی تھنگ از کہ یہ جو آپ کا سفر ہے کہیں پہنچنے کا, اپنے آپ کو ایک رول میں ایکسلنس پہ لے جانے کا, اپنے نوٹس ایکٹیویٹڈ رکھیں, تقریر میں سے نکات نکالتے رہیں اور اپنے چیک بیلنسز رکھیں. کیونکہ میں میکروز پہ زیادہ بات کرتا ہوں, مائکروز پہ نہیں. مائکروز پہ تو ہمیں پرسنل کنسلٹنسیز لینی پڑتی ہیں ہر ایشو کے اندر. اگر آپ اللہ کو مائنس کر کے پیور میتھمیٹکس کے اوپر اپنی تحریک کھڑا کرنا چاہتے ہیں, گہرا نقطہ ہے. آپ نے خاندان سنبھالنے ہیں, ساسیں سنبھالنی ہیں, بہویں سنبھالنی ہیں, آپ نے شریکہ سنبھالنا ہے, دوست سنبھالنے ہیں, سیاست چمکانی ہے, کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن سنبھالنا ہے, وطن چلانا ہے, ملک چلانا ہے, گورنمنٹ چلانی ہے, انسٹیٹیوشنز چلانے, آرگنائزیشن چلانے. تو اس کا بڑا نقطہ جو ہے اس سفر کے اندر, اگر آپ اللہ مائنس کر کے, اللہ مائنس کرنے کا مراد جو اللہ کے ساتھ چلنے کے اصول ہیں, اس سٹرگل کے اندر اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ اللہ مائنس کر دیتے ہیں تو فائن, پہنچ سکتے ہیں آپ ایک جگہ پہ. اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا کائنات میں کہ جو مجھے مائنس کر کے بھی محنت کرے گا میں اسے کچھ دوں. دلیل کلن نمدو ہاولائی و ہاولائی من عطاء ربک. ٹیک اے چیک, اگر اہل علم علماء بیٹھے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے. اللہ کہتا ہے ہم دونوں کی ہیلپ کرتے تھے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.